اهدنا الصراط المستقيم. میں تمہیں وہ خلاصہ یاد کرو کل جو کیا تھا. خلاصہ میں نے یہ کیا تھا کہ حصہ اول میں مضمون کتنے ہوں گے؟ 9. یاد ہوگا. حصہ اول میں مضمون کتنے ہوں گے؟ 2. نفی شرک کے فعلی 1 اور نفی اس میں تصرف 2. اور میں نے کہا تھا دونوں مضمون کے درمیان میں ہوگا امر مصلحہ. یہ ہے جو خلاصہ پڑھا دیا ہے. اب یہی ہے جو تم نے پڑھا ہے. تفصیل چھوڑو. چھوٹی سی چھوٹا خلاصہ کیا نکلا؟ حصہ اول میں پہلے پڑھا نفی شرک پہلی کو 4 مسائل، پھر آئے نفی شرک پھر تصرف یا رسول اللہ. ان دونوں کے درمیان امر بس یہ تو چھوٹا ہونا ہے، بہت ہی چھوٹا خلاصہ، بہت ہی. اب یا رسول اللہ میں نے کہا تھا ان دونوں مضمونوں کو قرآن آگے جا کر احاطہ کرے گا. احاطہ کرنے سے پہلے آئے گی کیا؟ زجریں ان لوگوں پر جو 2 قسم کا شرک چھوڑتے نہیں الٹا کر رہے ہیں. سمجھے؟ شرک کو چھوڑتے نہیں الٹا کیا مانا؟ شرک تصرف بھی کر رہے ہیں، شرک فعلی بھی. کیا مانا شرک فعلی؟ بات سمجھو. میں نے کہہ دیا تھا شرک فعلی ہوتا نہیں جب تک شرک تصرف ہو نہ ہو. شرک فعلی کیا کر رہے ہیں؟ غیر اللہ کی نظر نیازیں، غیر اللہ کی منتیں منختیں بجائے چھوڑ دینے کے، ہٹ جانے کے نہیں، الٹا اس کو کھا رہے ہیں اور اس کو حلال طیب سمجھ کر کھا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ تبھی کھاتے ہیں نا جو پہلے اولیاء اللہ کو کارساز ہو، یعنی عیسی علیہ السلام کو، مائی مریم کو کارساز سمجھتے ہیں، ان کو حاجتوں میں پکارتے ہیں، پھر ان کی نیازوں کو. اب سمجھ گئے؟ اب قرآن پر کیا کرے گا؟ زجریں. بڑی لمبی زجریں ہیں، 2-3 ورقوں تک زجریں چلے گی. اب بیان ہو رہی ہے، زجریں بھی ہو رہی ہیں، زجریں بھی ہو رہی ہیں، اور زجروں کے ساتھ ساتھ حضور کے لیے تسلی بھی. تسلی. اب دیکھو یا اللہ من الرجال آمنا بهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين سمعوا الكذب سمعوا قوم آخرين لم يأتوا بحرب من بعد موالي يقول نؤتي ومن لم تؤتوا فذروا ومن يصلح فسوف الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم الدنيا خزي ولهم الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت. آگے مسئلہ کے لیے ہوئی اکالون، آگ کے لیے بھی نہیں کہا خدا نے. اکالون بڑے حرام خور، بڑے حرام خور، آخر میں معمولی حرام خور بھی نہیں ہے. اکالون للسحت وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. اے رسول میرے پیغمبر لا يحزنك، نہ تجھے پریشان کرے، نہ تجھے غمناک کرے. یعنی تیری اتنی پریشان تو ہوتی ہے کیوں نہ ہو. دیکھو نا کون پریشان نہ کرے. الذین یسارعون بالکفر، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، یعنی کفر میں کو لذت آتی ہے. یسارعون بال یعنی ایسے بے ایمانوں کو شرک کرنے میں لذت ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے بھی ہے. جو خدا جانتا ہے قرآن اس کے سینے میں آ جائے اس کو ایمان اور توحید میں لذت آتی ہے. اور جو کہتے ہیں شرک میں ان کو شرک کرنے میں لذت ہے کہ نہیں؟ 2 ہی قسم سے بھی تیرے بابا. اب ہم سارا دن قرآن پڑھے ہمیں لذت آتی ہے، ان کو ایک آدھا گھنٹہ بٹھاؤ اس قرآن میں موت آئی. ان کو ساری رات غیر اللہ کی پکارے پر لگے رہنے، یا شیخ آہا بیڑا پارے صاحب بیڑا پکارے آپ یہ کیا وہ کیا، ساری رات سنتے رہیں گے. بھائی بات ہے کہ نہیں؟ آ گئے آگے رشدہ میں. یہ تو بابا بھی طبیعتیں ہیں. وہ جو سارے نبی جلدی جلدی دوڑتے ہیں. یہ کون ہے؟ من بیانیہ ہے. من بیانیہ 2 بیان من ہے. من الذین قالوا آمنا بهم 1 ومن الذین ہادوا. 2 قسم کے کافر کے وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا بافواہہم ولم تؤمن. ایک وہ جو زبان سے دعویٰ ایمان کا کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کوئی ایمان کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے اندر کوئی ایمان ہو، منافقوں کا ٹولہ. دوسرے
ومن الذین ہادوا ہے دوسرا ٹولہ وہ ہے جو ہے یہودی. یہ دونوں قسم کی پارٹی جو ہے بڑے خطرناک ہے. بڑے کا ان لوگوں کی حرکتوں سے آپ پریشان لا یحزن کا تجھے پریشان نہ کرے. مراد کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں دشمن زیادہ ہے، وہ چاہتے ہیں آپ کی خلاف ورزی کرنا، لیکن لا یحزن کا اس غم کو ہاں نا پریشان مشا، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمبا یہ ملن ہادو، یہ کون ہادو کا بیان ہے. سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یاتوک یحرفون الکلم من بعد مواضعہ یقولون. یہ سب بیان کا ہے. یہ وہ ہے کہ سماعون للکذب سننے والے ہیں، للکذب سننے والے ہیں جھوٹ کو، سننے والے ہیں جھوٹ کو، بڑے جھوٹ کو دل سے سنتے ہیں. کیا بنا مشرکانہ باتیں ہوں، شرکیہ واہ تو بڑا دل سے آہا کوئی مولارا غیر کوپ کا جڑ حنفی ہوگا سامنے. واہ واہ کوئی نن وہابیہ اور کوئی جڑ ماشق ہوگا. ایسا معمولی آیا آہا کیا کر بھائی. آج جو تقریر کی ہے تو آج جاتا ہے دل ٹھنڈا کر دیا، ولیوں کی تعریف کیا میں کیا کہتا تیرہ نبیر کیا کرنا. آج کوئی وہابی ہوتا مسلمان ہو جاتا. آئے ہم سو کے نم سو وہابی پر نہ ہونا آسنا وہانا کہ سو کونا نم کے مومن شبیان اس سے تقریروں کے سے بناؤ طرف توحید بیان کرے تو آگ لگ جاتی ہے. سماعون للکذب جھوٹ کو دل سے مانتے ہیں، خوب خطاتے ہیں. ہاں 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 12 سال کے بیڑے ہو گئے اس قسم کی مشرکانہ باتوں کو دل سے ہو جاتے ہیں. سماعون لقوم آخرین یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے. میرے خیال اس کو شوق کو بیان کروں اچھا بس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الرسول لا یغررک الانسان بالذی قالوا آمنا به ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون من بعد مواضعه يريدون هذا وقلوبهم لم تؤمن. ہاں جی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اب دونوں مضمون جو ہو چکے ہیں، نفی شرک فعلی اور پھر نفی شرک تصرف، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو کارساز سمجھ کر پکارا کرتے تھے ان کے متعلق اور جو نیازیں دیا کرتے تھے ان کے متعلق بحث پوری ہو چکی ہے اور مسئلے بھی بیان کر دیا گیا ہے. آپ اس مقام سے زجر شروع ہم لوگوں پر کہ دونوں قسم کے شرک کر رہے تھے بجائے شرک چھوڑنے کے. دیکھا ہے علم دیکھیے اے میرے پیغمبر لا یحزن کا تجھے غمناک نہ کرے وہ لوگ جلدی کرے کفر میں. وہ لوگ ہیں میری بیانیہ ہے من الذین قالوا آمنا به ولم تؤمن قلوبهم. ایک دوسرا من الذین ہادوا یعنی ایک وہ لوگ ہیں جو زبان سے دعویٰ ایمان کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا. ومن الذین ہادوا اور یہ دوسرے لوگوں ہیں جو یہودی ہیں. سماعون للکذب یہ یہودی کو تجربہ شدی یہ کون لوگ ہیں. ایک معنی یہ سماعون للکذب کا معنی یہ ہے جھوٹ کو شرکیہ باتوں کو دل سے سنتے ہیں اور مانتے ہیں، بڑا دل سے چاہتے ہیں، خوشی سے سنتے ہیں اور مانتے ہیں، خوشی سے سننے والے ہیں. ایک شاہد القادر صاحب مانا کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو، جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو، یعنی یہ آتے ہیں آپ کی خدمت میں بے ایمان، یہ بالکل منافقانہ چال سے آتے ہیں، جاسوسی کے رنگ میں آتے ہیں اور جاسوسی کر کے آگے جا کر جھوٹ بولتے ہیں آپ کے خلاف. یہودیوں کی یہودی سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین اور یہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے. دوسری قوم کون ہے جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آئے. بڑے بڑے گبر جو بڑے بڑے گبر ہے
گدی نشین ہیں، جو محرفین ہیں، خدا کی باتوں کی تحریفیں کرنے والے ہیں، وہ تو نہیں آتے۔ آگے ان کو چھوڑ رکھا ہے، ان مفسدین کو آگے چھوڑ رکھا، یہ آتے ہیں آپ کے پاس، سمعون یہ سن کر جاتے ہیں، لقوم آخرین ان لوگوں کے لیے جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو پیچھے بیٹھے نہیں آئے، قوم موصوف ہے، آخرین صفت ہے، لم یاتو کا یہ بھی صفت ہے اس کی، ایسی قوم کی نہیں ہے آپ کے پاس۔ ایسی قوم کے قوم کی صفت کیا ہے؟ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، تحریف کرتے اللہ کے کلموں کی، درار گھٹا رہے ہو تبدیلی کو سے۔ مراد کیا ہے؟ ان میں کئی نقصان ہیں۔ ایک ہی بے ایمان آئے سننے کے لیے اور سن کر جا رہے دوسری قوم کو بتانے کے لیے، وہ جو اپنی جگہوں میں بیٹھی ہوئی ہیں وہ آئے نہیں، اور ایسے کلمیات ان کا واؤ کے پاس نہیں آئے، وہ جو نہیں آئی یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ اپنے مقام پر بیٹھ کر خدا کی کلمات کی تحریف کرنے والے ہیں۔ یہودی دو قسم کے تھے، ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا کرتے تھے، ان کا مقصد کوئی اچھا نہیں ہوتا تھا، یعنی جاسوسی کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ شاہ عبد القادر صاحب نے کرتے ہیں جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو، یعنی جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، اور غلط باتیں پھیلانے کے لیے، غلط افواہیں پھیلانے کے لیے جاسوسی کرتے، سمجھ گئے؟ ایک وہ سما یہ جو سنا بھی کرتے تھے، دو دن سے میرے سمجھیے، پہلے سے وہ سماعون للکذب، یعنی جاسوسی کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے کیا مانا؟ آتے جاسوسی کرنے کے لیے، اس بنا پر آگے جا کر جھوٹ کو پھیلائیں گے، پیغمبر کی مخالفت کریں گے، وہ اس لیے جاسوسی کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور سماعون یہ جاسوسی بھی جو کر رہے ہیں لقوم آخرین، ایک دوسری قوم کو جو ابھی تک پیغمبر کے پاس نہیں آئی، جو نہیں آئی ان کی صفت اور بھی یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، خدا کی باتوں کی تحریف کرتے ہیں، درا ہر قسمت ہر اپنی جگہوں سے۔ مراد کیا ہے؟ جو نہیں آئے، بڑے بڑے گبر، بڑے بڑے عالم احبار و رہبان ہیں جو اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، وہ محرفین میں سے ہیں۔ یقولون وہ جو محرف اپنی مقام پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں ان منافقوں کو، ان اوتی تم ہاذا، اگر تم دیے گئے یہ، یعنی اس قسم کی تقریر اس نے کی، فخذوہ لے لینا، پکڑ لینا، مان لینا، وَإِلَّمْ تُؤْتُوهُ، اگر تم نہ دیے گئے اس قسم کے، اگر تم اس قسم کی نہ ملے، فَاحْذَرُوا، بچو ایک شخص سے بڑا خیال رکھنا۔ یعنی اب دیکھ سمجھو، بلکہ دو قسم کے یہودی تھے، ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے باتیں سننے کے لیے، ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا، جاسوسی کرنا تھا، اور جاسوسی کر کے آگے جھوٹ پھیلانا تھا، غلط باتیں افواہیں پھیلانی تھی۔ اور یہ جو سنا کرتے تھے، یہ سن کر جایا کرتے تھے بڑے یہودیوں کے پاس، بڑے یہودی اپنے مقام پر بیٹھے رہتے تھے، وہ اصل محرفین کی جماعت جو وہاں بیٹھے رہتے تھے، اپنے مقام سے ہلتے نہیں تھے، وہ اصل بات ہوئی، وہ اپنے مقام پر رہا کرتے تھے اور ہلا نہیں کرتے تھے۔ وہ ان کو بھیجتے وقت یہ نصیحت کر کے بھیجتے تھے، خیال رکھنا اس قسم کی تقریر کی، یعنی جس طرح ہم کرتے ہیں، تب تو اس کی بات کو باور کر لینا، اگر اس کے خلاف کی تو بالکل نہ ماننا۔ مراد کیا ہے؟ یہی وہ مشرکانہ عقیدے، اگر اس نے ہمارے ولیوں کی، پیغمبروں کا ادب کیا تو مان لینا، اگر ادب نہ کیا تو پھر اس کی بات کو نہ ماننا۔ سمجھے میری بات کو؟ یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے۔ بالکل آج کل بھی دیکھ لیجئے، آج کل بھی کئی مشرک آیا کرتے ہیں، لیکن اس نظریے سے کہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں، پھر آگے جا کر پروپیگنڈے کر کے ان کے خلاف مشہور کرتے ہیں، چیزیں پھیلاتے ہیں، اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں تم جاؤ صحیح، لیکن اس قسم کی تقریر ہوئی تو مان لینا، اگر ایسی تقریر نہ ہوئی تو بالکل نہ ماننا۔ یہ اب بھی کہتے ہیں، سمجھے؟ بالکل ٹھیک ٹھیک جس طرح پہلے یہودی کیا کرتے تھے کارنامے، آج کل کے احبار و رہبان سو جو ہیں
وہ بالکل اسی طریقے سے آج بھی حق کے ساتھ یوں کر رہے ہیں. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہ منافق وہ بھی ہیں، یعنی وہ بھی کافر ہیں جو یہودیوں میں سے ہیں. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، شاہ القادر کا ترجمہ جاسوسی کر رہے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کرتے ہیں اور مقصد پیغمبر کی محبت کرنی ہے. یہ جاسوسی کریں گے قوم آخرین، ایک اور قوم کو جو نبی آپ کا نہیں آئی تیرے پاس، وہ جو نہیں آئی یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، وہ جو نہیں آئی یقولون، یہ سب یقولون اس کے در گئے لے قوم کون آخرین، وہی قوم کو نبی آتو، وہی قوم جو یحرفون، وہی قوم یقولون. انہوں نے یہ کہا ہے ان اوتیتم ھذا فخذوا وان لم تؤتوہ فاحذروا. بیچ میں دہاڑ لائی ہے، بیچ میں دہاڑ لائی ہے. من یرد اللہ فتنۃ فلن تملک له من اللہ شیئا، اس کو چھوڑ دو. اولئک، یعنی یہ اولئک قوم جو گھروں میں بیٹھ چکی ہیں اور محرفون کی جماعت ہے جو آگے جاسوسی کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں خدا نے نہیں ارادہ کیا ان کے دلوں کو پاک کرے، یعنی ان لوگوں کو خدا تعالیٰ نے ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان لوگوں کی آخرت میں ہوگا عذاب عظیم. سماعون، اب جو ہے دوبارہ سماعون، یہ دوبارہ سماعون پہلے سماعون سے کیا بدل ہے؟ اب جو سماعون آیا ہے پہلے سماعون سے کیا ہے بدل؟ کیوں بدل آیا ہے کہ آگے اس کو جاتی کرنی تھی، اقارون لسو، اس کی جاتی کرنی تھی. سماعون للکذب، یعنی بڑے بھارے جاسوس ہیں جھوٹ بولنے کے لیے، بہت بھارے، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں بہت بھارے پروپیگنڈسٹ ہیں، بہت بھارے پروپیگنڈسٹ، پرلے درجہ پروپیگنڈا کرنے والے، بڑے بھارے فسادی پروپیگنڈا کرنے والے. آگے قرآن نے کہا اثر بات کا مقصود کیوں لایا؟ اقارون للسو، پرلے درجے کے حرام خور ہیں، غیر اللہ کی نیازیں، منتیں، منوتیاں، 11ویں 12ویں یہ کھانے والے، ان کی عادت ہے گندی، یعنی بہت بڑے جاسوس، پرلے درجے کے دین کے سخت بے ایمان دشمن. اور اقارون للسو، جیسا آپ پڑھا ہے نا، میں نے کہا تھا شامی میں آتا جو نظر غیر اللہ کی اور یا کرام کی قبر بنے جاتے ہیں، یوں کرو لاضراح اور یا کرام. آگے کہتا ہے وہ برجما حرام، برجما حرام ہے، اس کا کھانا ایسا ہے جو خنزیر کا کھانا ہے. اور قارون للسو، سخت ترین حرام ہو رہے ہیں. بیچ میں اب بیچ میں جو ہے نا یہ رہی کیا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكُ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ جملہ مطلقہ کہو یا ادخار نہیں کہو. یہ مراد کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے گمراہی کا، یعنی خدا کی گمراہی کے نیچے آ چکا ہے، تو اس کے لیے اب تو بھی پیغمبر مالک نہیں ہے. یعنی کیا مانا میرے پیغمبر، اب تیرے جیسا شخص بھی ہو، بیان تیری جیسی ہستی کرنے والی ہو، لیکن چونکہ یہ آ چکے گمراہی کے نیچے، مراد کیا ہے یہ اس نوبت میں جا پہنچے ہیں، یہ سمجھنے کے قابل آپ نہیں رہے. خلاصہ یہ نکلا کہ میرے پیغمبر ایسے کافر، خواہ منافق، خواہ یہودی، جو یہودی جاسوسی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ان کو بڑے بڑے بھارے بے ایمان بھیج رہے ہیں. ان کا کام ہے بڑے بے ایمان کا جاسوسی کرنا، جھوٹ اور غیر اللہ کی یادیں کھانا. بس اب آؤ جی بھائی جاؤ کا دیکھا یہ ربط یہ تو گیا سجرے. اب ان کے اندر بھائی جاؤ کا تم بین ہو او آر ہم وین تو ہم کلن یذو کا شیا وین حکم تحکم بین بالقسط ان اللہ یحب المقسطین. یہ آیتوں کو اگر دیکھنا یہاں سمجھنے میری بات کو، پہلے تھوڑا سا واقعہ سمجھ لو، اس کے بعد پھر یہ آیات کو جس طریقے سے میں کہوں گا اس کو سمجھنا. اچھا پہلے واقعہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے یہودی لوگوں میں کئی قسم کی اونچ نیچ امتیاز ہو رہا تھا. سمجھ گئے؟ ان کے مولوی اور پیر بھی عوام الناس کے ساتھ، مالداروں کے ساتھ مل کر دین میں تبدیلیاں کر رہے تھے. مثلا یہ صورت تھی کہ اگر کوئی شخص ان میں سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا اللہ الذین ظہروا لكم من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم يكونوا من آخرین لو يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه جئتم على قلوبهم لم تؤتوا واحذروا ومن يرد الله ورسوله فلن تملكوا من الله شيئا أولئك الذين يريدون أن يطهروا قلوبهم في الدنيا والآخرة وهم بالآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب قالون للصوت. مضمون کل گزر چکا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں میں دو قسم کے لوگ تھے, دو جماعتیں تھیں. ایک وہ جماعت جو آیا کرتی تھی ملنے کے لیے, ملنے کے لیے آ جاتے تھے, مسلمانوں سے بھی آپ بننا کہہ کر مل رہتے تھے. اور ایک دوسری جماعت وہ تھی جو اپنے مقام پر آ کرتے تھے اور بہت بڑے گبر یعنی بڑے احبار و رہبان جو واقعی میں مسلمانوں کی سخت ترین مخالف نہیں تھے بلکہ اور آپ کی بھی تحریف کر کے شرک پھیلانے کے منبع وہ لوگ تھے, منبع تھے اصل. تو قرآن پاک یہاں پوری یہودی پر بحث کرتا ہے. ایک وہ جو یہاں آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو ان کو بھیج رہے ہیں. یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی جاسوسی کے لیے آتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب کا ترجمہ یہ سماعون للکذب, جاسوسی کرتے ہیں, جاسوسی کرتے ہیں جھوٹ بولنے کو, یعنی آتے ہیں جاسوسی کے لیے اور واپس جاتے ہیں تو غلط باتیں مشہور کرتے ہیں پیغمبر کے متعلق اور صحابہ کے متعلق. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے جھوٹی باتوں کو دل سے سنتے ہیں, یعنی مراد کیا ہے, اپنے یہودیوں کی باتوں کو بڑے دل سے سنتے ہیں اور یہاں بھی آتے ہیں تو بے ایمانی کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کے پاس بھی بالا دو میں نے کہہ دیے تھے. قرآن پاک کہتا ہے کہ خود اپنے مقام پر بیٹھی گبر بڑے بڑے ہزاروں روبان بھر رہی تھی, وہ جب ان کو بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو تم جا رہے ہو, اس قسم کی تقریر ہوئی تو مان لینا, اگر اس قسم کی تقریب ہو تو بالکل نہ ماننا. علم تو اگر نہ دیے گئے تم یہ بات نہ بولے گئے تو بالکل بچ رہے ہیں لوگوں سے. قرآن پاک نے کہا اولئک کا اس قسم کے لوگ جو ہے میرے پیغمبر ان کی اللہ کا فیصلہ ہو چکا یہ پاک نہیں ہونے والے. ان کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ذلیل رکھنا ہے اور آخرت میں اللہ نے ذلیل عذاب دینا ہے. پھر آگے سماعون, دوبارہ سماعون بدلا پہلے سماعون سے, اس لیے کہ آگے زیادتی کرنی تھی اقالون کی. اور میری بات کو آگے جاتی کرنی تھی. سماعون للکذب اقالون میرے پیغمبر, یہ پہلے درجے کی یا تو وہی ہے جاسوسی کرنے والے جھوٹ بولنے کو, یا جھوٹ کو دل سے سننے والے ہیں, جھوٹ کو دل سے سننے والے ہیں. کیا مانا جھوٹ کو, یعنی مشرکانہ باتوں کو اپنے بڑے بڑے یہودیوں سے دل سے سنتے ہیں, بڑے بے ایمان دل سے سننے والے ہیں. اقالون للسحت, بڑے بھارے حرام خور ہیں, بڑے بھارے حرام خور ہیں. خدا کی حرام کردہ چیزوں کو جن کو اللہ کے ہاں خنزیر سے بھی برا تک کہا گیا ہو, ان چیزوں کو دل سے کھا رہے ہیں. یہ نیازوں کا مسئلہ ہے. غیر اللہ کی منتیں, منوتیاں, عرسوں کی آمدن, جو بھی عرسوں میں آتی پیروں فقیروں کی نیازیں آتی ہیں ان کو کھا رہے ہیں. سماعون للکذب اقالون للسحت. اب دیکھیے یہاں تک تو ایک آ گئی. اب فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ. پہلے اشکال سمجھو, اشکال کے بعد پھر استدلال کے مقام کا مسئلہ سمجھو. پہلے خود اشکال دیکھیے, سمجھے میری بات کو, تب یہ جا کر سمجھائے گا. پہلے اشکال خود سمجھنے کی کوشش کیجیے, اس کے بعد ایک مسئلہ سمجھیں گے تب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ مقام اشکال یہ ہے فَإِن جَاءُوكَ, اگر میرے پیغمبر آپ کے پاس آ جائے فَاحْكُم, تو ان میں فیصلہ کر, او اعرض عنہم, یا تو اس سے اعراض کر. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر تو ان سے اعراض کرے گا فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, یہ تجھے کوئی بھی ضرر نہ دے سکے گی. اب اشکال سمجھو. اشکال یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کہتا ہے جب آپ کے پاس آئے تو فیصلہ کر, یا کیا کر, اعراض کر. اچھا اگر تو اعراض کرے گا تجھے نقصان نہ پہنچا سکیں گے. بھائی فیصلے میں تو نقصان کا اندیشہ ہے, فیصلے میں تو نقصان کا اندیشہ ہے, لیکن اعراض کے وقت نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں. بڑا فرض کیجیے آپ کے پاس کوئی آتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے, آپ اگر فیصلہ کریں گے
تو یقینی بات ہے ان لوگوں کے بھی کچھ خلاف ہوگا تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے. جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ محارب ہو جاتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں بھائی مہربانی کرو جو اپنا کام کرو، میں تمہارے فیصلے میں نہیں آ سکتا. تو جو آدمی اعراض کرتا ہے اس کو تو ضرر کا اندیشہ ہی نہیں. ہمیشہ ضرر یا نقصان اس آدمی کو ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے. فیصلہ کرنے والا جب فیصلہ کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ پڑتا ہے وہ اس سے مخالفت میں بھی اندیشہ ہوتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوا ایک آدمی فیصلہ بھی نہ کرے اور اس کو بھی اندیشہ ہو. یہ خود صاف بات ہوئی، ایسی بات نہیں ہے. ان کو رہنوں پر نہیں ضرور کا شیا، اگر تو میرے پیغمبر اعراض کرے گا تو یہ ضرور دے سکیں گے. یہ کیا بات ہے؟ یہ خود ایک مقام ہے قابل غور. ایک چیز آج اس کے بعد یہ ذہن میں رکھو. اب 3-4 آیتیں جدا جدا بیان کرتی ہوں. اچھا پہلے سمجھ لیجیے آیتوں کو. یہ 3-4 آیتیں لگیں گی. ایک ہی آیتیں جاؤ کا حکم بینہم او آرد عنہم وَإِن تُرِدْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. اس کی پھر آگے آتی ہے وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. آگے نکالو، اگلا نکالو، سبا نکالو. یہ سبا 200 سبا 200 میتن اور سبا 35-70 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. آگے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. ادھر انداز بدل جائے گا. فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. بس دیکھا ہے انداز بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ کتنی ہو گئی؟ 3 کہو یا 2 کہو. پہلے وہاں پڑھ چکے ہو جو سن چکے ہو. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا. جہاں سے وہ شروع ہوا تھا آگے پھر قرآن نے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ فَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ. کتنی ہو گئی؟ 2. اب تیسری پڑی ہے 200. میں نے غلطی کی کہا گیا اللہ کے بدلے تم بھی نہیں بولتے. سبا میں غلط بتا دیا. 200 160 ہے. 160 ہے. 160 سمجھے میری بات کو؟ یہ میں نے سبا غلطی ہو گئی مجھ سے. 160. ہاں جی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. دیکھا ہے فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. دیکھا یہ تیسری بات آ گئی. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. 2 ہو گئے. آگے دیکھیے نیچے آ جاؤ آخری سطر وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. آگے کیا اور لگ گئی وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. نہیں سمجھے؟ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. بس یہ ہے یہ چند آیات ہیں. آیات دیکھ لی ہے. یہ اب پیچھے آ جائیے یہاں سمجھو. صرف میں نے آیات نکالی ہے. یوں آیاتوں کو دیکھ لو. اب آیات حل ہو جائیں گی. پہلے دیکھیے اب میں نے اشکال بھی پیش کر دیا ہے. اشکال یہ ہے کہ قرآن پاک بیان کرتے میرے پیغمبر آپ کے پاس آئے تو کیا کر فیصلہ کریں گے یا اعراض کر. اگر اعراض کرے گا تو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. حالانکہ اعراض سے نقصان نہیں ہوتا، فیصلے سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. فیصلہ آدمی کرتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ آدمی مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اس لیے ان باتوں کے بعد اب ایک واقعہ سمجھ لیجیے تھوڑا سا مختصر. حضرت شاہ عبد القادر صاحب نے بھی لکھا ہے اور باقی بھی لکھ رہے ہیں کہ یہودیوں میں ایک بڑی بات تھی. ان کے احبار و رہبان جو شرک کو سکھلاتے تھے وہ پرلے درجے کے بے دین ویسے بھی ہو چکے تھے.
उन बेईमानों ने माल लूटने के एक जरिया बना रखा था। फैसला ऐसा देते थे ताकि लोगों ने यूं समझी कि दीन को बेच रहे थे। बड़े आदमी आए कोई काम करके तो उनके लिए काम और सुना दिए। कई कत्ल यूं छुड़ा देते थे। आखिर में एक बड़े आदमी ने छोटे के आदमी को कत्ल कर दिया। उस कत्ल के लिए समझते थे अगर माल, चलो माल देकर खुद माल को ले लेते थे, खुद उनको माल दिलाकर चलो जी छोड़ो, हो गई बात। आखिर में बड़ों के लिए मसाइल और थे, छोटों के लिए और मसाइल बना रखे थे। जानियों के लिए जो जिना का हुक्म रजम का चला आ रहा था, उस जिना का हुक्म रजम को भी कुछ छुपा रहे थे। इसी तरीके से बड़ों के लिए शरीयत के और अहकाम बना रखे थे, छोटों के लिए और बना रखे थे। ये उन्होंने मन घड़त मसाइल ये होता है। जहां पे भी और मुशरिकों का जोर हो जाता है, वहां के अहबार रोहबान सू वो इस किस्म के अहकामात के अंदर करने शुरू कर देते हैं। जालियों में, कत्ल में, डकैती में, इस किस्म की बातों में कई किस्म के फर्जी अहकाम बिल्कुल तौरात के खिलाफ दे रहे थे, फैसले दे रहे थे। और दुनिया की लारत में आकर वो बड़े आ जाते थे, इनके हाथ गर्म कर देते थे और उसके मुताबिक फैसला भी जिनमें उनको फायदा होता था बड़ों को मुताबिक फैसला दे दिया करते थे। ये हो रहा था। शास्त्रा भी लिखते हैं। अब जब ये बात हुई तो एक जिना का वाक़या भी पेश आया। जिना का वाक़या पेश आ गया। अब ये अगर जिना के वाक़े में शादीशुदा के लिए रजम था, रजम का हुक्म देते हैं तो बिल्कुल मारा जाता है। उन्होंने अब की सूरती क्या किया जाए, ये सोचा कि ये मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी नबूवत का दावा कर रहे हैं, खुदा की वही का दावा कर रहे हैं। इस पर रजम का हुक्म तो आया कोई है। उनका चलो इनके पास चले जाते हैं, फैसला करवा देते हैं। ख्याल ये था कि रजम का हुक्म तो नहीं देंगे ना तो काम बन जाएगा। कहेंगे चलो जी कोई बात नहीं, ये भी तो शख्स दावा करता है ना नबूवत का, तो चलो कोई बात नहीं से फैसला ले लो। कुरान पाक बयान करता देखा कितने बेईमान है। माल इसलिए आते हैं तेरे पास ताकि किसी सूरत में ये लोग रजम से बच जाए और जानी को पत्थर मार कर उसको बिल्कुल खत्म न कर दिया जाए, बचाना चाहते हैं। खैर यहां तक एक बात थी, ये एक सब तो मसला एक वाक्य है, वरना कई वाक़यात ऐसे हो रहे थे। अब कुरान कहता मेरे पैगंबर जब तुम यहाँ पहुंच चुके हो इस इलाके में, अब तो लाजमी बात है कि आपके पास फैसला इन्होंने लाना है। मुराद क्या है? इन्होंने लाना है, मुराद ये है बात के आगे हुक्म देखिए, समझे बात को। ए मेरे पैगंबर अब आपने पहुंच रहे मदीना मुनव्वरा में आप आए हैं। इस इलाके की गिरदनवा भी यहूदी लोग भी रहते हैं काफी, और इन यहूदियों ने खुदा के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने में अंत की हुई है। ऐसे ऐसे अहकाम बना रखे अपनी मर्जी के मुताबिक, बड़ों के लिए और छोटों के लिए और शरीयत पर बिल्कुल तब्दीली कर दी बेईमानों ने। कत्ल, डकैती, जिना वगैरह के सारी बातों में बिल्कुल मन घड़त मसाल बना रखे हैं। इसलिए अब जब आप यहाँ पहुंचेंगे इनकी सरदारियों पर भी जरूर लगेगी, सरदारियां भी खत्म होने वाली है आपके पास में। यही वजह है अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल भी और बाकी यहूदी भी पैगंबर के आने से क्यों उनको खार थी। वो जानते थे कि आगे हमारी सरदारी थी, हम फैसला किया करते थे। अब फैसले लोग हमारी बजाय हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाने वाले हैं, ले जा रहे हैं। लेकिन वहां उसमें शक भी नहीं, हुजूर के आने के बाद बिल्कुल नजारा बदल गया था। लोग धड़ा धड़ हुजूर के बाद आने शुरू हो गए थे, कई फैसले करवाने के लिए, कई और दिन की बातों के आ रहे थे। कुरान पाक का फैसला देता है आपको मेरे पैगंबर, आप उनके पास लोग जाया करते थे, अब दुनिया का रजू आपकी तरफ होगा। लोग आएंगे आपके पास और दीन के मसाल के लिए और कई फैसलों के लिए भी आपके पास आएंगे, लिहाजा आप क्या करें। अब देखिए समझे बात, यानी पहले वो फैसला किया करते थे और फैसलों में उन्होंने शरीयत के अहकाम को तोड़ मोड़ कर मर्जी मुताबिक बना रखे थे। अब आपके पास आएंगे क्योंकि अब इस इलाके में आप पहुंच चुके हैं और अल्लाह ताला का करम है, लोग आ रहे हैं आपके पास आएंगे। अब देखिए समझिए, लेकिन चंद आयतों को लगाओ। पहले को
اور قانون للسخط، یہ ایسے لوگ ہیں غیر اللہ کی نیازیں کھانے والے ہیں، منتیں منوتیاں کھانے والے ہیں اور پردے دھڑنے کے حرام خور لوگ ہیں، یہ نیازیں کھانے والے ہیں، میلاد اس کر کر کے غیروں کی نیازیں لے لے کر بے ایمانوں نے ہمیشہ آرام کھا کر کر لوگوں نے کام کر دیا ہے، شریعت کو توڑ موڑ کر رہے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ کا اب آپ یہاں پہنچے ہیں، فیصلے کرنے پڑیں گے، آپ کے پاس دنیا آئے گی فیصلہ کروانے کے لیے، آپ کے پاس آئے نہ تو کیا کریں؟ فَحْكُمْ او آرے، اچھا وہی تو کیا مانا جی؟ یہ مانا سمجھو جسے میں کرتا ہوں، میرے ہی روایت کرتے تھے فَحْكُمْ آنا پڑے گا، بات ہوگی، فیصلہ کیجئے۔ پہلی بار کہا فیصلہ کیجئے، آگے دیکھیے نیچے آ جاؤ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اور ترقی ہوگی۔ پہلے اتنا کہا فَحْكُمْ، پھر کیا کہا إِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، مراد کیا ہے؟ پہلے کا صرف فَحْكُمْ، پھر کا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، یہ تردید ہو رہی ہے یہودیوں کی، وہ بے ایمان انصاف فیصلہ نہیں کرتے تھے، نہایت زیادتی کرتے تھے، ظالم تھے، خدا کے دین کو موڑ توڑ کر شریعت کو مرضی مطابق بنا رکھا تھا۔ میرے پیغمبر آپ بالکل بالقسط صحیح صحیح حق والوں کو حق دلائیے اور نہ حق والوں کو کوئی پرواہ نہ کیا، بالقسط جلد جاؤ۔ ان اللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ محبوبی رکھتے ان لوگوں کو جو انصاف کرنے والے ہیں۔ اگلا سمجھ نکالو، ان طور پر میں نہیں آ رہا، آگے نکالیے، آگے نکالیے۔ الحمد للہ الکتاب الحکیم مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق۔ ہم نے اتاری ہے تیری کتاب بھی بالحق، حق ظاہر کرنے کے لیے، ہم نے اتاری حق کتاب بھی بالحق، حق بیان کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے انزلنا الیک الکتاب سے پہلے تورات کا ذکر ہے، انجیل کا، یعنی تورات کے اندر بھی کوئی یہی احکام صحیح ملے تھے کہ دیکھو کوئی وہ رعایت نہ کرنا، صحیح صحیح فیصلہ کرنا، ان کو یہی کہا گیا تھا۔ انجیل کے اندر بھی یہی حکم دیا گیا تھا انجیل والوں کو، تورات والوں کو بھی حکم صحیح ملا تھا، انجیل والوں کو بھی حکم صحیح ملا تھا، لیکن بے ایمانوں نے خدا کی کتاب اللہ کی خلاف ورزی کی۔ انزلنا الیک الکتاب، تورات کے بعد انجیل کے بعد ہم نے اتاری آخری کتاب بالحق ظاہر کرنے کے لیے، مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے جو کتاب تورات ہو چکی ہے، انجیل کی تصدیق کرتی ہے۔ وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس کتاب پر یہ نگہبان بھی ہے، اس کتاب پر یہ نگہبان بھی ہے۔ مراد کیا ہے سمجھو، مراد کیا ہے؟ اگر قرآن نہ آتا تورات انجیل کو خدا کا کتاب ہونا بھی معلوم ہو نہ ہوتا۔ کیوں؟ تورات کو دیکھ کر، آج کل کی تورات کو دیکھ کر، آج کل کی انجیل دیکھ کر آدمی سمجھ نہیں سکتا نہیں خدا کی کتاب بھی ہے۔ جن خرافات سے بھری ہوئی ہے، کون سمجھ سکتا ہے یہ خدا کی کتاب ہے؟ قرآن آیا ہے، قرآن نے بیان کیا کہ تورات بھی خدا کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہو۔ وہ مہیمن علیہ وحکم بینہم بما انزل اللہ، اور کی دیکھا ہے وہاں کیا تھا؟ حکم بینہم بالقسط، پہلے کیا حکم، پھر کا حکم بینہم بالقسط، اب کیا رہا؟ حکم بینہم بما انزل اللہ، فیصلہ کرنے کے درمیان اس حکم جو اللہ نے اتارا ہے، اللہ کا حکم صاف صاف نافذ کر دے، کوئی پرواہ نہ کرے اس بات کی ان کی گدیاں ہیں، ان کے بڑے بڑے احبار و رحمان ہیں، ان کے بڑے بڑے زمیندار لین دار ہیں، ان کے بڑے بڑے مالک، چھوڑو، کوئی پرواہ نہ ہو۔ حکم بینہم بما انزل اللہ، آگے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ میرے پیغمبر کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا۔ احوا، اپنی احوا کے مطابق، خواہشات نفسانیت کے مطابق یہ بے ایمان اپنے مولویوں پیروں سے ایسے لے لیا کرتے تھے۔ میرے پیغمبر بات صاف خیال کرنا، ان کی آواز کی تابعداری نہیں کرنا۔ ہما جاءک من الحق، ہما جاری طریقہ موردن کے ساتھ، موردن ہما جاءک من الحق، گناہ ہر کا ہٹانے والے ہو جائیں گے تجھے حق سے۔ یہ اپنی خواہشات کی تابع کر کے حق سے ہٹا دیں گے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی پیسے دے دیتے ہیں، چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں، سمجھ گئے؟ پہلے سے خدمتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ہیں،
इनके बड़े हथकंडे होते हैं बाबा। हैकल में कई किस्म का माल, जर, चढ़ावे वगैरह चढ़ा कर किसी सूरत भी कर देता कि ये आदमी क्या करे, हक से हमारी मर्जी मुताबिक भेज देते। ला तस्बिया राम हम जानना के बस छोड़ उसको आगे, तीसरी जगह निकालो या चौथी जगह। दीजिए अदरक दीजिए। अनिहुकुम यानी आमुरू का, अनिहुकुम यानी आमुरू का, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। आमुरू का, मैं तुझे हुक्म दे रहा हूँ। अनिहुकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, फैसला करेंगे दरमियान उसके साथ अल्लाह ने तुझे हुक्म उतारा है। खुदा के हुक्म के मुताबिक फैसला कर, जो अल्लाह ताला को हुक्म है। न इनकी पढ़ाई को दे, न इनकी लैन लाडी को दे, न इनकी नवाबियों को दे, न इनकी पीरी मुरीदियों को दे, कोई परवाह न कर। साफ साफ खुदा का हुक्म फैसला कर दे। आगे देखा हो रहा है वला तत्तबी अहवाहुम, ये तो हुजूर है ना, पैरवी न करके ख्वाहिशात की ख्वाहिशात के बाद आगे एक जुमला बढ़ गया वहज़रहुम अन यफ्तिनूका अन बाद मा अंज़लल्लाह। लो ये जुमला ज्यादा आ गया। वहज़रहुम बच हज़र पिया कवला सब पढ़ते रहते ना काफिये में है, बच कर रहना, बड़े खतरनाक है, बेइंतहा खतरनाक है, बच कर रहना। अय्यफ्तिनूका, इससे की तुझे फितने में डालेंगे। हम बाद मा अंज़लल्लाह, डरा के हटाने वाले होंगे तुझे अल्लाह के हुक्म से। बड़े भारे फितने खड़े कर देंगे, कोई मामूली बात है। बड़े भारे मुफत्तिन कितना खड़ा कर देंगे ताकि तू खुदा के मस्जिद से हट जाए और मां अंदर छोड़कर कोई और हुक्म बड़ा कोशिश करेंगे। वला तत्तबी आवा, ना ख्वाहिश करना बच करने से। मिन नहीं यफ्तिनूका, मिन हज़ार मादू है, इससे कि तुझे फितने में डालेंगे। हम बाद मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने हुक्म उतारा तेरी में, वो मुराद क्या है? माल के साथ, जर के साथ, डरा के साथ, डरा तमगा कर, मार पीट गिरावे देकर हर सूरत करेंगे कि किसी तू मां अल्लाह से कुछ हटकर थोड़ा सा इसकी मर्जी मुताबिक भी। अब एक बात समझिए, तो एक अंदाज के साथ देखा जहां से चले हो। वक़्कुम बैनहुम, फिर का वक़्कुम बैनहुम बिल किस्त, फिर का वला तत्तबी अम्मा जाक मिन हक, फिर का वहज़रहुम अन यफ्तिनूका बाद मा अंज़लल्लाह इलैह। बस खत्म, समझ गए? ये अब की देखिए, यूं करना, यूं फैसले करना। ओ आरिद हनहुम, ओ आरिद हनहुम वइन तुरिद हनु वलन यज़रूका। क्या मना ओ आरिद? यूं फैसले करने होंगे। ओ मन इला, या हुक्म अपना करो, दो मन करो, फैसले हो यहाँ यही या ये हो, ऐलान कर दो मेरा तुम्हारे साथ कोई याद पैमान नहीं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ जंग करने वाला हूँ। माने तेरा फैसला तू बेहतर, माने तेरा फैसला तू बेहतर, वरना साफ साफ बात कर दे कि अब तुम्हारे लिए कोई तुम्हारे लिए मुखार नहीं है, कोई तुम्हारे लिए सूल भागने की नहीं हो सकती। या मोहम्मद मुस्तफा का फैसला खुदा के कानून के मुताबिक मानना पड़ेगा, वरना तैयार हो जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई याद पैमान हो। अगर तू ऐलान कर देगा तो मन के तोड़ने का, जंग का ऐलान कर देगा, फलयदुन का शेया, तुझे जरूर भी कोई दे न। आप समझ गए? अब इश्काल ही कोई नहीं, कोई इश्काल न रहा। समझ गए? मुराद क्या है? मुराद क्या है? समझिए मेरी बात को। मुराद क्या है? मेरे पैगंबर साफ ऐलान कर दे, फैसला करके मेरे इंसाफ के साथ जो मैं कह रहा हूं, ये तेरे फैसले के तरीके हैं। अगर नहीं मानते, इस तरीके से नहीं आते, आपके फैसले की तरफ नहीं आते, तो साफ ऐलान कर दो मेरा तुम्हारे साथ कोई याद पैमान नहीं है। हम तो बना सवा, बराबर मेरे साथ, मेरे कोई याद पैमान नहीं है। तैयार हो जाए, जो मैं फैसला करने वाला तुम्हारे मतलब फैसला हो जाएगा। बात भी सही है भाई, पैगंबर पहुंच चुका है मदीना मुनव्वरा में, फैसले हो रहे हैं, इलाका एक ही है, बात साफ साफ ये है, फैसले यूं हो हुक्म बैनहुम बिल किस्त, फिर का बिमान अल्लाह, फिर का वला तस्बी आलम अम्मा जामिना, फिर का वला
اللہ بچ کر نہیں یہ خیال کرے بڑے بھارے مفصل لوگ ہیں یہ فتنے میں ڈالیں گے تاکہ تجھے کسی طریقے سے ہٹا کر صحیح مقام سے ہٹایا جائے. اگر یہ مان لے تو بہتر ہے. یہ طریقہ یوں مان لے تو بہتر ہے. او عارف اعراض کر لو, چھوڑ لو اسے, منہ پھیر لو, اس کو کہہ دو کوئی بات میرے ساتھ نہیں ہو سکتی, تمہاری تیار ہو جائے میرا کوئی تمہارا استاد و پیمان. حضور پہنچے تو حضور نے عہد و پیمان کیا تھا نا, سنا ہوگا تم نے کہ نہیں, بات سمجھو پہلے. حضور پہنچے نا مدینہ منورہ میں, دیکھو مدینہ منورہ کی جہاں جہاں تھی نا یہودیوں کی, ان کو کہا یہودیوں تم پر کوئی حملہ آور ہوا تو ہم ان کو راستہ نہیں دیں گے, ہم راستہ نہیں دیں گے. مدینہ منورہ کے علاقے سے دور میں تم پر کوئی حملہ آور ہو حملہ نہ کر سکے گا, لیکن تمہارے لیے بھی لازمی ہے کوئی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو تو تم اس کو راستہ نہ دو. سمجھ گئے, یہ عہد و پیمان تھے. سمجھ گئے, قرآن کے تو میرے پیغمبر عہد و پیمان مانتے ہیں, توڑ دو میرا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے. ہم اس قسم کے بے ایمان لوگوں کو یہاں گوارا نہیں کر سکتے. مانے تو بہتر, مان اللہ کو نہیں مانے تو اعلان کر دو. اگر تم نے اعلان کر دیا نہیں ادرو کا شیا چھوڑ, تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے. لوری مسئلہ حل ہو گیا. اب دیکھیے اس کو زمانے ہاتھ کے ساتھ لگاؤ. جس میں نے کہا صاحب کا قول مطابق وہ میں نے کہا تھا نا آپ کو, بالکل خدا جان آج کر یہی ہے. آپ کے علماء سو, آپ کے پیران سو جو گدی نشین ہیں, میں سب کہتا ہوں آج بھی دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے. تو خدا کی ذرا ہر بھی فرق نہیں, نہ لمبے نہ شبر ہو رہا ہے. آخر میں بڑے بڑے ذمہ دار نون پارٹی فلانے لوگ جو ہے ان کے لیے خدا جل کی شریعت ہو رہا ہے, غریبوں کے لیے بالکل ہو رہا ہے. اتنا فرق ہے کہ آسمان زمین کا فرق ہے. ان کے علماء نے بڑوں کے لیے اور باتیں رکھی ہے, چھوٹوں آدمی کے لیے مصیبت میں اور رکھا ہوا ہے. آپ تم نہیں دیکھتے, اس کو بھی گئے ہوں گے بولنے وغیرہ میں, اگر کسی کو پتا نہیں شک دیکھو جو بڑے بڑے ان کی جگہ اور ہوتی ہے وہ ریویو تک کے کھاتے دیتے ہیں, پرواہ ہی نہیں ان کو. بالکل جدا جدا امتیازی شان ہے, خود کو کھلی بات ہے, کوئی نہیں ہے ان کے لیے. قرآن پاک جیسا ان لوگوں کو واقعات بیان کرتا ہے وہی آج تک علماء سو اور پیران سو پر آپ کی آیتیں منطبق ہو جائے گی. یہ ہما جاک نہ ایک, ابھی تم جاؤ گے نا گھروں میں, تمہیں خدا کے ما انزل اللہ سے, اللہ کا ما انزل اللہ جو حکم توحید والا, اس سے ہٹانے کے اتنے فتنے برپا کریں گے. جو ان کے مانندے والے ہوں گے نا, بڑے بڑے خان کے ملک ہوں گے, ان کو اشارہ کریں گے اس کو تنگ کرو مولوی کو. کتنا اس کو تنگ کر دیں گے مولوی کو, اس کی جان تنگ ہو جائے گی, اس کا رہنا وہاں تنگ کر دیں گے, اس کا وہاں گزارا تنگ کر دیں گے. مروائیں گے اس کو, مرواتے ہیں, مال دیتے ہیں. اگر مال کے لالچ میں آ جائے تو بہتر, نہ اس کو پھر مرواتے ہیں بدماشوں سے اور بے ایمانوں سے مرواتے ہیں, تاکہ کسی نے یہ تنگ ہو کر یہاں سے اور شب میں اپنے علاقوں میں جہاں جہاں کوئی رہتا ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتی. پھر اس کے بعد اگر نہ ہو سکے وہاں کی کسی پولیس افسر کو کہہ دیتے ہیں, پولیس کو کہہ دیتے ہیں, وہ بلا کر تھانے تنگ کر دیتا ہے, یہ کرو وہ کرو. یہ ساری چیزیں کیا ہیں, ہم باز ماں انزل اللہ. میرے پیغمبر یہ سب فتنے برباد کر رہے ہیں کیوں, تاکہ خدا کے دین سے جو اللہ کا مسئلہ تو نہیں اٹھایا جائے. یہ ساری آیتیں گھر سے پیغمبر کے لیے ہیں, لیکن وہی کہہ دو ہے تاریخ ہے, کہا جا رہا پیغمبر کو, سمجھا رہا جا رہا کس کو, امت کو. ٹھیک ہے کہ نہیں, تاریخ یہاں کہہ دو اگر پیغمبر کے لیے حکم ہے امت کے لیے بطری کے اولا. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے, اگر پیغمبر کی حکومت ہے امت کے بطری کے اولا حکم ہے, بات ہے صاف ختم. تحریر کرو تمہاری مرضی, تحریر میں اگر آپ یوں کہہ دو پیغمبر کے لیے حکم ہے بطری کے اولا, آ جائے گا نہیں آئے گا. سمجھ گئے میری بات کو, اب اشکار کوئی نہیں رہا, ساری آیتیں ہو گئی. یوں یہودی کے بارے میں جو تھا اب سمجھ جاؤ. چلو جب آگے بیچ میں جو آیتیں چھوڑ گیا تھا, ہاں جی میری پیغمبر کتنا فیصلہ کراتے ہیں تم سے, ہر ایک بات اور آپ میں موجود ہے, فیہا حکم اللہ, اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثم يتولون بما ظالمهم رہتے سے وما اولئک بالمؤمنین. یہ لوگ ایمان والے نہیں, ان کے دل میں سچی بھی ایمان کی نہیں رہی, جھوٹ بکتے ہیں بے ایمان. تو رات کا کام موجود نہیں ہے, وہ زنا کا اشارہ ہے, قاتلوں کا اشارہ, حکم
زانیوں کا حکم، بغیرتی والوں کا حکم، یہ وہاں بھی موجود یہی حکم تھے نا۔ جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کرنا، پتھر مارنے ہے، تو وہاں بھی حکم ہے۔ یہ بے ایمان کرتے ہیں، بڑے سارے ہیں بے ایمان، مالداروں کی اور حکم ہے، غریبوں کی اور حکم رکھتی ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین الا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی۔ اب ایک مقام سمجھے بھائی حکمون کیسے؟ آپ لوگ کبھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، گھروں میں جاؤ گے ایک اشکال بڑا کر کے چلتا ہے، سمجھ گئے؟ وہ اشکال بھی سمجھو، جواب بھی اس کا سمجھو۔ اچھا، اشکال یہ ہے آج کل دنیا جتنی بھی ہے نا، خاص کر کے انگریز کی تربیت یافتہ اور ان کے ساتھ ساتھ جو پرویزی ٹولہ ہے، یہ اس قسم کے اشکالات رکھ دیتے ہیں کہ بعض علماء کے لیے حیرانگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے جو میں کہہ رہا تھا کہ آگے کہ ہاں جی، پرویزی وغیرہ یہ لوگ ایسے انداز کرتے ہیں، علماء کو ایسے یعنی چکر میں ڈال دیتے ہیں، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان لوگوں کی اشکالات میں سے ایک یہ اشکال بھی ہے، اور یہ چاہتے ہیں دین بھی ہو، سستا سستا دین ہو، بے تکلیفہ دین، جس میں کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مشقت نہ ہو، فرق اور زنا بھی ہو جائے، زنا کے بعد کوئی بات ہو بھی جاتے، معمولی سی بات ہو، کچھ اتنا زیادہ یہ سمجھا کوئی زنا کو روکتے تھوڑی ہے۔ وہ قادیانی کے ہاں ان کی اس کے قادیانی خدا لکھا ہوا ہے، قادیانی کا فیصلہ بنت قادیانی کا، ایک صاحب نے گائی زنا کیا ایک عورت کے ساتھ، اس نے کہا اچھا چلو یوں کر لو، اسی عورت کو کہو اس کو جوتے 10 مار لیں۔ لیکن کتنا عجیب فیصلہ ہے، یعنی زنا کی قادیانی ہاں مرد قادیانی کے ہاتھ، اسی عورت کو کہا کہ تو اس کو جوتے 10 مار لے، پھر 2 جوتے اگر 100 10 یا 20 مار لیتے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے سوئی لوگ جاتے ہیں۔ اب یہ جو حکم ہے شریعت میں، تم نے پڑھا ہوگا کہ شادی شدہ آدمی جو ہو اس کو کرنا ہے رجم، ہے رجم کرنا ہے، رجم میں مار مار کر خون بہانا نکلنا ہے، فرش بھر جائے۔ یہ حکم کیا بڑا سخت ہے، یہ بے ایمان کہتے ہیں کہ توبہ بڑا سخت حکم ہے، یہ تو وحشیانہ حکم ہے، لکھا ہے اسلام اس کار کا قائل نہیں ہے۔ پھر آگے تم پر تعجب کرتے ہیں، کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پتھر مارو؟ کوئی ہے؟ قرآن لکھتا ہے فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے، تو 100 کوڑے یوں بھی لگ سکتے ہیں، زور سے بھی لگ سکتے ہیں، یوں بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جیلوں میں، جیل کے اندر کیا ہے یہ بھی ہوتا ہے، زور سے بھی مارا جاتا ہے، 10 بھی نہیں اٹھا سکتا، ایک اوپر سے زور سے آیا آہستہ کر دیا، کوئی 100 یا 200 لگ گیا، کیا بات ہے، یہ تو مارنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے بے ایمانوں کا 100 کوڑے ہیں۔ چلو جی کوئی بات نہیں، وہ تو حکم ہے نا، باقی یہ بالکل رجوع والی بات جو ہے نا، حدیث کو نہیں مانتے، حدیث کو کہہ دیتے ہیں خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سوال آئے گا، تم بھی آؤ گے۔ قرآن پاک کا یہ مقام جو ہے کیا بھائی یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ ہے کل میں ثم یتولون من بعد ما اولئک بالمؤمنین، یہ صحیح بات یہ ہے کہ رجم کے حکم میں یہ آیت نہیں تھی۔